السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنف کتب کثیرہ، عظیم صحافی، غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروڑی۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو 23 مارچ 1987 کو قلعہ لچھمن سنگھ میں جو سانحہ رونما ہوا، جس میں ہماری جماعت کی قیادت، جس کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی، مولانا عبدالخالق قدوسی، محمد خان نجیب سمیت دیگر کئی شخصیات جو ہیں وہ دھماکے کی نظر ہو گئی، شہید ہو گئی، یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ اسی دھماکے کے اندر یہ بھی شدید زخمی ہوئے، آج ہمارے سامنے الحمدللہ یہ موجود ہیں۔ ہم 23 مارچ کی اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ناظرین کو ابھی مکمل حقیقت معلوم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ جی۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو 23 مارچ 1987 کو جو سانحہ رونما ہوا تھا، جو دھماکہ ہوا جس کے اندر ہماری جماعت کی قیادت جو ہے وہ شہادت کے رتبے کو فائز ہوئی، اس کی ذرا مکمل حقیقت ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اصل میں 23 مارچ جو ہے ہمارا قومی دن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یوم قرارداد پاکستان ہے، اس وجہ سے اس کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو مینار پاکستان پر قرارداد پاس ہوئی تھی 1940 کو، 22 مارچ کو پیش ہوئی، 23 کو پاس ہوئی۔ اس کی مناسبت سے پروگرام جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے تھے ہمارے اس علاقے کے راوی روڈ کے یوتھ فورس کے ساتھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 26 کا دن رکھنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے کہ 26 کو تو گجرانوالہ شیرانوالہ باغ میں علامہ صاحب نے شروع کیے ہوئے تھے عوامی جلسہ عام، تو 26 کو پروگرام تھا وہاں قلعہ شیرانوالہ باغ گجرانوالہ میں۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے بڑے بیوقوف ہو، یہ ان کا سٹائل تھا کہ 26 کو تو وہاں پروگرام ہے۔ تو یہ ساتھی جو تھے نا، مثلا کون تھا، میں تھا، ایک مولانا عبدالخالق قدوسی کے بیٹے تھے ابو بکر، ایک انہی کے اپنا ہمسائے ہیں اسی علاقے کے رانا جاوید صاحب، اور اس طرح یعقوب انصاری، وہ ناظم دفتر تھے، وہ تھے۔ تو علامہ صاحب کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ 26 کو تو وہاں جلسہ۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کا جمعہ پڑھایا چینی والی مسجد میں، اور اسی جمعے میں انہوں نے میرا بھی اعلان کیا تھا کہ وہ جا رہے تھے لارنس روڈ، اس لیے کہ گلیاں وغیرہ ہوتے، کوئی سیکورٹی کے پیش نظر کچھ مسجد تنگ چھوٹی پڑ گئی تھی۔ تو علامہ صاحب ماشاءاللہ بلند آہنگ خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو وہ انہوں نے اعلان بھی میرا کیا، یہاں سے جمعہ پڑھا کے تو خاتم النبیین کانفرنس تھی چنیوٹ میں، اس میں انہوں نے خطاب کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کے تو ضلع سرگودا کے 2-4 علماء کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں سے وہ صبح کے ٹائم آئے 21 کو لاہور، تو پسرور میں 21 کو علامہ صاحب کا خطاب، یعنی مکمل خطاب جو ہے علامہ صاحب کا آخری وہ پسرور کا ہے۔ تو ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہوئی تھی، اشتہارات بڑے بہترین چھپے تھے، بڑے اپنا اچھے، اور ہمارے مذہبی یا دینی جلسوں کے خوبصورت اشتہارات، یہ بھی علامہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ باقاعدہ جو پاکستان کے بہترین خطاط ہیں ان سے وہ لکھوایا کرتے تھے، بیٹھ کے مشورہ دے کے، تو بڑے خوبصورت تھے، لگے ہوئے تھے، تو رونق بھی کافی تھی۔ اپنا اسٹیج بنایا ہوا تھا، یہ قلعہ لچھمن سنگھ جو ہے نا، یہ راوی روڈ کے علاقے میں آتا ہے۔ اگر مینار پاکستان سے آئیں، یہ آپ راوی پل کی طرف یا مرکز جمعیت اہل حدیث کے مرکز کی طرف آئیں، تو جیسے ہی آپ مینار پاکستان، اب تو اوپر بن گیا نا، اس کے نیچے جو فلائی اوور بنا ہے، اس کے نیچے اپنا جو ہے، یعنی جو سڑک مڑتی ہے اڈے کی طرف، اس کے اور راوی روڈ کے درمیان میں ایک روڈ ہے۔ جی بالکل، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ شمال اور مشرق کے درمیان میں ایک روڈ نکلا، وہ روڈ جاتا ہے قلعہ لچھمن سنگھ۔ تو وہ جو قلعہ لچھمن سنگھ کا مین بازار ہے، وہاں آگے جا کے ایک چوک ہے بڑا اسی، اور ساتھ پارک بھی بنا ہوا ہے۔ تو پارک اس وقت بھی موجود تھا، لیکن وہاں چوک میں نا ایک اپنا بنا ہوا تھا گول دائرہ، تو اس کو بنایا گیا اسٹیج، اور مغرب کی سائڈ پہ جو بازار تھا وہاں کرسیاں لگا لی گئی، پنڈال بن گیا۔ تو اس اسٹیج پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو بائیں طرف پارک ہے، تو پارک کا کونا جو ہے وہ اسٹیج کے یعنی قریب آتا چند گز کا فاصلہ ہوگا، تو اس کو اسٹیج بنایا گیا تھا۔
تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تھکے ہوئے تھے جلسوں کے، جس طرح میں نے بتایا کہ پسرور سے بھی جگراتا بھی، اور بڑے مصروف تھے، تو وہ تشریف لائے، اور تشریف وہ لائے ہیں یزدانی صاحب کی تقریر کے دوران میں۔ صحیح۔ یزدانی صاحب کی تقریر کے دوران میں آئے ہیں، تو آ کر جب میں نے ان کو بلایا ہے، اسٹیٹ سیکرٹری میں تھا، تو علامہ صاحب کہنے لگے کہ میں بیٹھ کے تقریر کروں گا۔ اب صبح ہم آگے کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کرسی جو ہوتی ہے نا عام کرسی ٹینٹ والوں کی، بغیر یہ سیڈوں کے بغیر، یعنی پلین جو تھی اس پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی۔ اب پیچھے جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، مثلا جو ایک نشست والا صوفہ تھا اس پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ جو 3 والا تھا اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا حبیب الرحمن یزدانی، اور ان کے ساتھ تھے مولانا عبدالخالق قدوسی، ان کے ساتھ تھے شیخ احسان الحق، ان کے ساتھ اپنا جو ہے نا محمد خان نجیب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس طرح ترتیب تھی۔ تو نعیم بادشاہ آئے، اور یہ آ کر نہ تو اپنا جس طرح گسر کے نہیں بیٹھتے، اس طرح وہ 3 والے پہ گسر کے، وہ تنگ تو ہوئے لیکن خیر بیٹھ گئے۔ تو علامہ صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بائیں طرف نا ٹیبل تھا، صوفہ سیٹ کے آگے جو ٹیبل رکھتے ہیں، اس کی بائیں طرف اپنا رانا فاروق ہوا کرتے تھے، ان کے والد تھے رانا اکرام ایڈوکیٹ، وہ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا ان کا، قدوسی صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ تو علامہ صاحب کو تو سب سننے آتے تھے، بالخصوص جو ضیاء الحق کے مخالف لوگ تھے، پیپلز پارٹی والے تو کثرت سے آتے تھے۔ تو وہ آ کے نا رانا فاروق جو ہیں وہ فرش پاری چوکڑی مار کے وہاں بیٹھ گئے، تو اس کی اس سائڈ پہ نا ذرا جا کے تو ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اچھا، وہ ویڈیو والے جو ہیں نا وہ اس طرح جلسوں کے ماہر نہیں تھے، وہ جو ہوتے ہیں نا گھریلو فنکشن وغیرہ، یہ شادی بیاہ کے اوپر لوگ بناتے تھے، وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے جب بنانی شروع کی نا، تو ایسے میں تھوڑی وقت گزرا ہوگا علامہ صاحب کو تقریر کرتے ہوئے کہ بائیں طرف سے ایک گلدستہ آیا۔ اچھا، ادھر پولیس والے بھی کھڑے تھے سننے کے لیے، پولیس والے بھی علامہ صاحب کو سننے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ تو پولیس والوں کے جس جگہ پہ پولیس والے کھڑے تھے اسی طرف سے آیا گلدستہ۔ تو ایسا اپنا ہوا کہ جو لے کے آیا اس نے کسی ایک کو دیا کہ آگے اسٹیج پہ پہنچا دے، اس نے آگے کیا کہ اسٹیج پہ پہنچا دے، تو پولیس والے کو اپنا انہی میں سے آگے، تو وہ گلدستہ جو ہے نا ہوتا یعنی وہ اسٹیج پہ پہنچانا چاہتے تھے اصل میں، تو وہ لا کر رکھ دیا گیا ٹیبل پر، جو ٹیبل علامہ صاحب کے سامنے پڑا تھا۔ جو نہیں، علامہ صاحب کے سامنے نہیں، علامہ صاحب کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، ٹیبل اس سائڈ پہ پڑا تھا، علامہ صاحب نے کرسی اپنی آگے رکھ لی۔ صحیح، ورنہ اپنا کھڑے ہو کے تقریر کرتے تو، لیکن جس جگہ کھڑے ہونا تھا ادھر کرسی رکھ کے تو آگے۔ اب ویڈیو بنانے والوں نے اپنا رانا فاروق سے کہا کہ یار علامہ صاحب کے اور ہمارے کیمرے کے درمیان میں گلدستہ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا یہاں سے ہٹا لو۔ اچھا، درمیان میں ایک بات رہ گئی ہے، جیسے گلدستہ آیا نا تو مجھے بائیں سائڈ پہ، یعنی یزدانی صاحب کی دائیں سائڈ بنتی تھی، تو یزدانی صاحب نے میری ران پہ ہاتھ مار کے کہا پسروری جلسہ مک گیا تو گلدستہ ہونا ہے، یعنی دوران میں۔ اور نعیم بادشاہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس پہ جو ہے نا جس طرح پلیٹوں میں لکھا ہوتا ہے یا حیو یا قیوم، ابھارا ہوتا ہے، اس طرح گلدستے پہ ابھارا ہوا تھا اسلام کا بے باک سپاہی، احسان الہی احسان الہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ بہت پہلے سے تھی، تبھی تو ابھارا گیا ہوگا نا، ورنہ یکدم تو نہیں اس طرح کوئی لکھ سکتا۔ تو وہ اپنا گلدستہ نا، ویڈیو والوں نے کہا جی کہ گلدستہ علامہ صاحب کے چہرے کے درمیان میں آ رہا، صاف نہیں آ رہا، تو رانا فاروق نے ایسے اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رانا فاروق شدید زخمی ہوئے، دونوں آنکھیں ان کی جو ہیں وہ کام آ گئیں، لیکن اپنا جو ہے نا زخمی تھے، شہید نہیں ہوئے۔ لیکن بعد میں وہ ان کو یرکان ہو گیا، تو چونکہ نبینا تھے، وہ صحیح تشخیص نہ ہو سکی تو فوت ہو گئے تھے بیچارے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بم جب پھٹتا ہے تو گلائی میں پھٹتا ہے، یہ تو نہیں کہ ایسے ہی ہیں ایسے۔ بہرحال مجھے یعنی یہ نہیں معلوم کہ کس طرح پھٹا، لیکن جو واقعات سنے میں نے وہ یہ تھا کہ اس میں سے جب شعاع نکلی ہے تو علامہ صاحب کا دھیان گیا ادھر، تو علامہ صاحب نے چھلانگ مارنے کی کوئی اتنی دیر میں وہ پھٹا تو اس کے زور سے
علامہ صاحب جو ہے نا دور گرے، اور علامہ صاحب کی یہ سیر جو ہے نا، یہ ٹانگ جو ہے ساری وہ ضائع ہو گئی، شدید قسم کی اپنا زخمی ہوئی، یعنی لوتھڑے وغیرہ، اور اسی ٹانگ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گھر والے بچانا چاہ رہے تھے. تو وہ آپریشن پھر یہاں سے جب ریاض لے کر گئے ہیں تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ دوائیوں کے اثرات تھے، کچھ آپریشن کے لیے ڈوز زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو. لیکن بہرحال شہادت اور اتنا بڑا مرتبہ ملنا تھا کہ انہوں نے بقیع کے اندر حضرت عثمان کے ہمسائیگی میں جا کے ان کو جگہ ملی، بہت بڑا رتبہ. مجھے یہ ہوا کہ اپنا میرے یہ نا سر پہ بھی سارے میرا صرف اتنا حصہ بچا تھا، باقی ہر جگہ پہ وہ ذرات وغیرہ لگے ہوئے تھے، یہ یہاں بھی لگے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے کرنٹ پڑا ہوا ہے، جس طرح بجلی دوڑتی ہے نا وجود میں. جب میرا شعور جاگا، صحیح یعنی بم بلاسٹ کے ساتھ ہی میں بھی اپنا بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے نہیں اپنا ہوش کوئی بھی، اور اس سے ایک لمحہ یا 2 لمحے یا چند لمحے پہلے کیا ہوا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے وہ. صحیح. لیکن جب شعور میرا بیدار ہوا نا تو جس طرح بجلی دوڑتی ہے نا کسی چیز میں، میرے سنسناہٹ دوڑ رہی تھی جسم میں، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، شور کانوں میں پڑ رہا تھا، اور کیا شور ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. میں نے یہ سمجھا، یعنی پہلا شعور جو بیدار ہوا کہ مجھے کرنٹ لگا بجلی کا اور لوگ مجھے بچانا چاہ رہے ہیں. تو 1-2 لمحے تو یہ انتظار ہوا کہ کوئی آئے گا. پھر میں نے کہا خود حرکت کریں، میں نے ذرا حرکت کی نا، یعنی خود مدافعتی کے طور پہ کہہ لیں یا فطرتاً ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کوئی چیز پڑھ رہی ہو نا تو یکدم آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یا ہاتھ یکدم آگے آ جاتا ہے. جی. تو اس طرح میں ہلاؤں نا تو پھر میری آنکھیں کھلی ہیں تو دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چونکہ اوپر تاریں بھی کٹ گئی تھیں اپنا، تو شور مچا ہوا تھا، کرسیاں گری پڑی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے دیکھا تو اس پہ بھی کوئی نہیں تھا، اسٹیج پہ بھی کوئی نہیں تھا. میں وہ جو اپنا صوفہ سیٹ تھا اس میں شاید پھنس گیا تھا، اس وجہ سے میں بیٹھا. تو میں اٹھ کے چلنے لگا ہوں تو میں گر پڑا. اب جب میں گرا ہوں نا تو کنات لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ میں جا کے ایسے لگاؤں. تو میں نے ایسے دیکھا نا جب اپنی بائیں طرف، تو وہاں یزدانی صاحب پڑے ہوئے تھے ایسے، یعنی ان کا سر جو ہے دائیں طرف تھا اور ایسے پڑے ہوئے، اور چہرہ لہو لہان تھا. اللہ اکبر. یعنی خون بہہ رہا تھا ان کی داڑھی میں سے، ان کے کپڑوں کے اوپر بھی لہو لہان تھا. اور جس طرح وہ پڑے تھے میرے جی میں آیا کہ یزدانی صاحب شہید ہو چکے ہیں. اللہ. پھر اپنا شور تو مچا ہوا تھا لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا. پھر میں اٹھ کے چلنے لگا ہوں نا تو کنارے پہ پہنچا ہوں، پھر میں گر پڑا. تو مجھے نہیں پتا، وہاں سے کسی نے اٹھایا مجھے اور لے جا کے اسٹیج کی پچھلی سائڈ پہ جو فٹ پاتھ تھا وہاں لٹایا. لیکن یہ دورانیہ جو ہے میرے ہوش میں نہیں ہے، یعنی میں ہوش میں نہیں، مجھے نہیں شعور نہیں ہے. لیکن جب جا کے انہوں نے لٹایا نا تو نیچے سے لگی ہے جگہ ٹھنڈی. 23 مارچ کو اپنا اس وقت تھوڑی ٹھنڈی خنکی آ جاتی ہے موسم میں خنکی تھی. تو جب ٹھنڈی لگی ہے نا پھر میں بیدار ہوا ہوں. تو اتنے میں 2-3 لوگ آئے، انہوں نے کہا ہوئے اسٹیج سیکٹری ہے ڈگا پہ آ جائے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اڑ کے شاید یہاں آ کے گرا ہوں، حالانکہ مجھے دھماکے کی وجہ جن لوگوں نے اٹھایا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک رکشے میں بٹھایا، ایک آدمی بیٹھا ساتھ، ایک رکشہ ساتھ، ایک اور آدمی کو لا کے بٹھا دیا، وہ بھی زخمی تھا. اب میری دائیں آنکھ سے نا خون بہنا شروع ہو گیا. تو جب اس کو بٹھایا نا ساتھ ایک اور آدمی بیٹھ گیا تو اس کا سر جو ہے نا ڈھلک کے میری چھاتی پہ آ گیا. تو خون نکلا ہے نا تو میں نے سمجھا کہ اس کے منہ میں سے خون نکل رہا ہے. تو پہلے میں لگا اسے ہٹانے، پھر میں کہا پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگا. اب میری آنکھ سے بہہ رہا تھا خون. میں نے 1 بار 2 بار 3 بار اس طرح یعنی کر کے جھٹکا. پھر میں نے کہا بہتر تو بہتر ہے. اچھا وہ جو میں سمجھ رہا تھا نا کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، وہ اس کے منہ سے نہیں، میری چھاتی میں سے نکل رہا تھا. اللہ. اگر آپ نے شاید نہیں دیکھا، یہاں بڑے گہرے زخم تھے. اچھا میں اس وقت نا ویٹ لفٹنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں علامہ صاحب نے باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے یعنی. تو میرے خون نکل رہا تھا یہاں سے اپنا. میں خیر چلا گیا. جیسے ہی مین روڈ پہ چڑھا ہے رکشہ، پھر میں بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا جب اپنا لے کے گئے ہیں ہاسپٹل، میو ہاسپٹل جو ہے نا گوال منڈی کی سائڈ کا دروازہ، بڑا جو دروازہ،
اس کو بجا رہے تھے، اس لیے کہ لوگ تو دوسری طرف سے آتے ہیں، تو یہ گیٹ بنا ہو، ایک دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، اندر سے بھی شور مچے، دروازہ کدھر کھول چابی، دروازہ کھولو. تو وہ لے کے آئے ہیں وہاں اسٹریچر وغیرہ، اس پہ جب مجھے ڈالا ہے تو اپنا میں یعنی لیٹ گیا ہوں، تو میرے جو پاؤں ہیں نا دائیں پاؤں کے، میں نے پہنے ہوئے تھے سلیپر، تو وہ کٹ کے گر چکا تھا ایک سلیپر، مجھے نہیں پتا کدھر گرا ہے. دوسرا تو میں نے وہ بھی اتار دیا. تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے پھر میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے نہیں پتا. پھر ایک بار مجھے ہوش آیا جب وہ میری آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے. اس کے بعد پھر میں کو 15-16 دن اس طرح بے ہوشی کی کیفیت میں رہا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو میں نے دیکھی اور جو اپنا سمجھی. تو اس میں رانا صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو، یہ جو ظاہر ہے جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس کی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے گلدستے کا ذکر کیا، یہ پورا ایک پلاننگ کا حصہ تھا. تو کیا جو انتظامیہ تھی، جلسہ کروانے والے لوگ تھے، کیا ان کے علم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی بلاسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کے کوئی خطرات تھے پہلے سے؟ دیکھیں علامہ صاحب کو تو خطرات کی اپنا جو ہے نا بو آ چکی تھی، لیکن دھماکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں، کبھی نہیں ہوا تھا کہ جس کو پیش نظر رکھ کے تو سیکورٹی کا اتنا انتظام کیا جائے. لیکن بعض لوگ علامہ صاحب کے لیے اپنا جو ہے نا یعنی خطرہ سمجھے جاتے تھے. اصل میں علامہ صاحب بڑے دبنگ شخصیت تھے اور خطابت کے تو وہ بادشاہ تھے بالکل. اور بات وہ جب کرتے تھے تو پھر اپنا جو ہے نا بڑی کھلے عام کیا کرتے تھے، کوئی اپنا مصلحت نہیں، کھل کے حق بیان کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے کئی مخالف تھے. اچھا یہ ہوا پھر بعد میں. اچھا علامہ صاحب کو میں نے جس طرح بتایا کہ جو مسجد چینج کی وہ بھی سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے تھی، تو علامہ صاحب محسوس بھی کر رہے. بلکہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ محرم کے دنوں میں تو علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ پتر تو اپنا نہ کھا رہی تھے، تو میں باہر بیٹھ کے ساتھ میں 1-2 دوست ساتھ لے لیتا تھا، وہاں بیٹھے رہتے تھے رات پوری، اور علامہ صاحب پڑھتے اور کبھی دودھ لے آتے، کبھی کھانا لے آتے ہمارے لیے باہر. یعنی گھر کے اندر 475 شادمان، تو اندر جو بیٹھک تھی نا، جو لائبریری تھی اس کے باہر بیٹھے. پھر پیچھے کمرہ تھا، عطا ارمان ثاقب صاحب جہاں شہید رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہاں بھی. تو محسوس تو ہو رہا تھا، خطرہ تو محسوس ہوتا تھا. لیکن اس حوالے سے یہ کہا جائے کہ فلاں قاتل ہے، ذمہ داری تو حکمرانوں پہ پڑتی ہے، حکومت کی وجہ سے ذمہ داری. لیکن قتل کے حوالے سے کہنا کہ یہ قاتل ہے، انگلی اٹھا کے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تھے. اس وقت بھی ہوا یہ کہ چند دن پہلے جنگ فورم میں شریعت بل کے اوپر مذاکرہ ہوا تھا، اور جتنی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں تھیں وہ شریعت بل کے حق میں تھی. علامہ صاحب خلاف تھے. علامہ صاحب نے اس مذاکرے کے اندر ایسی گفتگو کی یعنی اپنی باری میں کہ سب کو چپ کرا دیا، ساکت کر دیا. تو وارث میر صاحب جو تھے، حامد میر کے والد، انہوں نے بھی اپنا وقت جو ہے نا اپنی باری پہ کہہ دی میرا وقت بھی جو ہے نا علامہ صاحب کو میں دیتا ہوں. تو علامہ صاحب نے پھر دوبارہ گفتگو کی. تو جو تھوڑی باتیں، تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا جی کہ شریعت بل کی وجہ سب کو شہید کیا. اچھا اس کا جو ہے نا اشارہ، اور پھر بالخصوص MRD جو تھی اس کے ہم جتنے جلسے سیاسی ہوتے تھے ان میں علامہ صاحب کی تقریر کی وجہ سے وہ جلسے کامیاب ہوتے تھے. بلکہ موچی دروازہ میں لاہور میں جو جلسہ ہوا اس میں تو اپنا یہ تھا کہ جو بھی مقرر آتا لوگ سنتے نہیں تھے، صرف اپنے مقرر کو سنتے تھے. تو علامہ صاحب آئے تو سارے خاموش ہو گئے، ایک جمود طاری ہو گیا، اور علامہ صاحب کو سن رہے ہیں. اگلے دن نذیر ناجی اس وقت بہت بڑے کالم نگار تھے، تو انہوں نے لکھا علامہ احسان الہی تقریر، یعنی ظہیر کی جگہ تقریر، کہ ان کی تقریر کی وجہ سے وہ جلسہ کامیاب ہوا. تو اس کے وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ ضیاء الحق اپنا، اور ضیاء الحق اوپر تھے، وزیر اعلیٰ نواز شریف کے بارے بھی کہا جاتا ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ اوپر ضیاء الحق تھے صدر اور نواز شریف تھے. لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ فوجی دور کے اندر وزیر اعظم کی اور وزراء اعلیٰ کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن بہرحال بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے شریعت بل کی وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف اشارے کرنے شروع کر دیے، بعض نے آپ کی کتابوں کی وجہ سے ایک خاص فرقے کی طرف اشارہ کرنے شروع کر دیے. بعض لوگوں نے، چونکہ ان دنوں میں ایران عراق جنگ بھی جاری تھی،
اور علامہ صاحب عراق کے حامی تھے، بلکہ یہاں سے جو علماء کرام گئے صدام کے دور کے اندر ان کو لیڈ کیا علامہ صاحب نے، اور جو تقریر ہے صدام کے سامنے صدام حسین کے بیٹھے وہ بھی آپ نے سنا ہے، بلکہ تکبیر کے اندر باقاعدہ ایک مضمون لگا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ علامہ صاحب کو اس تنازع کی وجہ سے، یعنی صدام کی اور عراق کی حمایت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ ناصر حسین کے نام سے صلاح الدین صاحب نے وہ مضمون جو ہے تحقیقی کر کے شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ علامہ صاحب جا کے تو جو خمینی صاحب کے آنے کے بعد جو پہلا صدر بنا تھا ایران کا، بنی صدر اس کا نام تھا، وہ فرانس میں تھا، تو اس سے جا کے ملے تھے۔ تو یہ بھی پھر ذاتی حوالے سے بھی علامہ صاحب کے بعض لوگوں کے ساتھ اختلافات تھے، تو شک کے دائرے میں تو سبھی آتے تھے، صحیح، لیکن انگلی اٹھا، لیکن یہاں ایک دو باتیں جو ہے نا میں وہ بھی ریکارڈ کی درست کی۔ ہمارے جلسوں میں آیا کرتے، جو ہمارے احتجاجی جلسے ہوتے تھے ان میں اعتزاز احسن صاحب بھی آیا کرتے تھے، صحیح، تو بعد میں اعتزاز احسن جو ہیں یہ وزیر داخلہ بن گئے، تو ان سے جا کے ہم نے کہا جی کہ اس کیس کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنا جو ہے نا پھر لفٹ ہی نہیں کرائی ہمیں، صحیح، ورنہ یہ اپنا قلعہ لچھمن سنگھ میں جو احتجاجی جلسے ہوئے اس میں بھی آ کے بڑے اپنا جذباتی اور انقلابی قسم کی پنجابی کے اشعار اور نظمیں سنایا کرتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے، ضیاء الحق کے اوپر اشارہ کرتے تھے سارے، لیکن اپنے دور کے اندر انہوں نے نہیں بنائی۔ ایک تفتیشی ٹیم ہماری جو بنی، یعنی ایک دفعہ وہاں ہڑتالی کیمپ لگایا، تو اس کے بعد جو تفتیشی ٹیم ہماری مرضی کی بنی، وہ نسیم احیر تھے اس وقت جنیجو دور کے اندر، انہوں نے کہا جی میں بنواتا ہوں، لیکن بعد میں جو بنی تو اس کا اپنا جو ہے نا ہیڈ بنوایا تھا ہم نے، وہ خاندانی طور پہ اہل حدیث تھے، ہمایوں رضا شفیع تھا ان کا نام، وہ اس وقت ایس پی تھے راولپنڈی کے، ان کو اپنا ہیڈ بنایا گیا، ساتھ رحمت اللہ نیازی ان کو اپنا رکھا گیا، ساتھ احمد خان چدر ہوتے تھے سی آئی اے کے ڈی ایس پی تھے، ان کو رکھا گیا، تو ایک محمد بوٹا تھے وہ رکھے گئے۔ تو اس وقت میں چونکہ یوتھ فورس کی ذمہ داری مجھ پہ آ چکی تھی تو میرا بھی اس تفتیشی ٹیم کے ساتھ، تو کئی پہلو تھے ایسے کہ جن کی طرف شک جاتا تھا، ذاتی حوالے سے بھی، پھر بعض لوگوں نے جو ہمارا کوئی تنظیمی اختلاف تھا اس کو بھی اپنا درمیان میں ڈالا، بلکہ پولیس والوں نے کہا جی کہ ان کو بھی، تو ایک ایک آدمی کو، بلکہ یہاں تک ہوا کہ میں حالانکہ زخمی تھا، مجھ سے بھی تفتیش کی گئی، سوالات کیے گئے، اس انداز میر صاحب سے سوالات کیے گئے، مولانا عبداللہ صاحب سے سوالات کیے گئے، اپنا انداز تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک گھر تھا کریم میں خاص فرقے سے، اس کی طرف بڑا اشارہ تھا، بالخصوص اس علاقے کے جو ہمارے ساتھی تھے جن میں مولانا عبدالخالق قدوسی صاحب کے خاندان کے لوگ بھی دوسرے، انہوں نے کہا جی کہ اس گھر کی طرف جاتے ہیں کچھ اشارے، تو ان کے اوپر بھی بات ہوئی، تو ایک ہمارے مجاہدین کی بہت بڑی تنظیم امیر المجاہدین، وہ اس وقت ہوتے تھے انجینئرنگ کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہا، لیکن جب ہم نے کہا جی کہ آپ تفتیشی ٹیم کو بیان دیں تو تفتیشی ٹیم کو بیان دینے سے انکار کر تو کئی پہلو تھے اس حوالے سے۔ تو یہ جو سارا سینیریو ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے جماعت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، نقصان ہوا، ہماری قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی، بہت سی قیادت ہماری زخمی ہو گئی، تو اس کے بارے میں جماعت نے جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سی پیش رفت کی، ٹیم بنائی، تفتیشی ٹیم نے بہت سے لوگوں کی تحقیق کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ایف آئی آر کے حوالے سے کسی پہ ایف آئی آر بھی کٹوائی گئی یا نہیں کٹوائی گئی کسی فرد واحد کے حوالے سے؟ ایف آئی آر کے حوالے سے آپ نے اچھا سوال کیا، اس لیے بھی کہ کئی دوست جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی ایف آئی آر جو ہے کس نے کٹوائی تھی، بلکہ ایک محترم ہے انہوں نے فرمایا کہ شاید سائمی صاحب کا کوئی ملازم ہے اس نے کٹوائی ہے، تو جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا آدمی یعقوب انصاری صاحب، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جی جی، وہ اس وقت ہمارے ناظم دفتر تھے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح ایک اور تھے مینیجر تھے وہ ہفتہ روزہ الاسلام کے اور ماہنامہ ترجمان الحدیث کے، ریاض ان کا نام تھا، ریاض، یہ دونوں کے دونوں اسی علاقے کے تھے جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے، صحیح، بلکہ یعقوب اس علاقے میں یوتھ فورس کے صدر تھے، اور دفتر کے اندر ان کی جو ہے نا ان کو لے جانے والے
وہ ابو بکر قدوسی صاحب تھے، چونکہ ان کی دوستی تھی، ان کا حلقہ تھا یعقوب انصاری صاحب کے ساتھ، یعقوب انصاری صاحب کے ساتھ، اور غالباً مولانا عبدالخالق قدوسی نے بھی سفارش کی تھی علامہ صاحب سے، تو علامہ صاحب کے دور میں ان کو رکھا گیا تھا۔ صحیح صحیح۔ اور ہوا یہ کہ چونکہ وہ اس علاقے کے وہ جلسے کے انتظامیہ میں سے تھے، ہم لوگ تو زخمی تھے۔ اچھا، میر صاحب کا اس وقت تک جماعت کے اندر کوئی تعلق نہیں تھا، میر صاحب بعد میں ناظم اعلیٰ بنے ہیں، بعد میں ناظم اعلیٰ بنے ہیں، اور ویسے بھی جو حالات پیدا ہو چکے تھے ہر ایک کو تو پڑی تھی علامہ صاحب کی یا دوسرے لوگوں کی، اور جماعت بھی بس یہ ہے کہ علامہ صاحب کی شخصیت کے والا و شہدا لوگ جو آپ کے گردا گرد تھے، لیکن جس طرح منظم کہنا چاہیے اس طرح تنظیم نہیں تھی۔ تو یعقوب انصاری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی کہے کہ انہوں نے اس طرح کے بہت مخلص اور اچھے آدمی تھے، یعنی اور یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بعد میں میرے سامنے ایک دفعہ میر صاحب نے انہیں کہا کہ تم نے اپنا ایف آئی آر کٹوانے میں اتنی جلدی کر دی تو کم از کم یہ ہے کہ کسی سے مشورہ کر۔ کہنے لگے جی پولیس والے مجھے لے گئے تھے، کہنے لگے جی فوراً لکھواؤ ایف آئی آر۔ صحیح۔ تو پولیس والوں کا دباؤ تھا، اور یہ کہ حادثہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، نہ وہ قانونی آدمی تھے، مخلص آدمی تھا، شریف، انتہائی شریف آدمی تھا، اونچے لمبے جوان تھے، پوری داڑھی تھی، بہترین آدمی۔ تو انہوں نے لکھوائی تھی، اور اس میں کسی ذمہ دار کے بارے میں کہ اس نے کہہ کے لکھوائی ہو یا کسی قانون دان، ایسی بات نہیں، یہ امر واقع نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاضی عبدالقدیر خاموش نے اس حوالے سے پیش رفت کی تھی اور وہ مدعی بنے تھے اس کیس میں۔ قاضی عبدالقدیر صاحب اس جلسے میں نہیں تھے۔ صحیح۔ قاضی عبدالقدیر صاحب محنت کرتے رہے ہیں، جلسے کی پلاننگ کرتے رہے ہیں سارا کچھ، لیکن جلسے میں نہیں تھے، اس لیے کہ اسی دن ان کے ماموں ہوتے تھے مولانا رحمۃ اللہ صاحب پشاور والے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو ان کی میت جو ہے نا وہ لے کے ان کے فیملی کے لوگ جو ہے نا چلے گئے تھے گجرات، تو قاضی صاحب تو اس وقت جلسے میں نہیں تھے۔ البتہ یہ ہے کہ جو احتجاجی تحریک چلی جلسوں کی صورت میں مختلف جگہوں پہ جلوسوں کی، اس میں وہ متحرک رہے ہیں، لیکن اس جلسے میں موجود نہیں تھے۔ اور ویسے بھی ایف آئی آر بار بار نہیں لکھی جاتی، ایک دفعہ لکھی جائے اس کی ضمنیوں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، صحیح صحیح۔ اس کے ضمن کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ شاید ان کے لیے سہولت ہو جو فیملی ممبرس ہیں، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں نہیں پوچھا گیا، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے عدالت کی اجازت کے ساتھ، عدالت سے اجازت لے کے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوتی اس میں یا کرنی چاہتی تو فیملی والے کر سکتے تھے۔ جیسے یعقوب انصاری صاحب اس کیس میں مدعی بنے ہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا خاندان ہے، اس خاندان میں سے اس وقت مدعی کیوں نہیں کوئی بنا؟ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، اور بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ قانونی طور پر بھی عدلیہ کے ذریعے جو خونی رشتہ ہوتا ہے بیٹے بھائی وغیرہ، وہ اپنا جو ہے نا تبدیلی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، یا مدعی بننے کے لیے کر سکتے ہیں قانونی کارروائی، انہوں نے کرنی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں ہوئی اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کم از کم۔ بعض لوگ اس کیس کو لے کے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی شہادت کو لے کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے کوئی فوائد حاصل کیے ہیں، کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں تو الزام تو پھر کوئی کچھ بھی لگا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کافی عرصے تک ہماری جماعت جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف رہی ہے، جب تک کہ جماعت کی آپس میں صلح نہیں ہوگی تھی، دونوں گروپ مل گئے، اور اس کے بعد شورا کا فیصلہ ہوا، تو شورا کے فیصلے کے تحت مسلم لیگ، اس وقت صورتحال یہ تھی سیاسی طور پر دو ہی پارٹیاں تھیں، یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی۔ تو پیپلز پارٹی کا ماحول اور پیپلز پارٹی کے بارے میں قومی اتحاد کی جو تحریک چلی تھی، دوسری چیزیں، تو ہماری جو مذہبی لوگ ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی طرف بالکل ٹھیک۔ بلکہ 1988 کا جو الیکشن ہے، ہماری کوشش تھی کہ جنیجو لیگ وغیرہ جو بنیا تھا گروپ، اس کے ساتھ ہماری اتحاد ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم چلیں، لیکن وہ ہمیں ہمارے یعنی خواہش کے مطابق، حالانکہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے نشان پہ تو اس طرح یہ تو نہیں بات، لیکن ہم نے اپنے نشان پہ الیکشن لڑا، این کا نشانہ لاٹ کروا کے،
اس وقت بھی نواز شریف کے خلاف تھے، بلکہ میں پسرور میں نواز شریف خود کھڑا تھا، اس کے خلاف میں کینڈیڈیٹ بنا، حالانکہ میرا حلقہ دوسرا بن رہا تھا، تو میں نے ادھر بھی کاغذ جمع کروائے، ادھر بھی کروائے نواز شریف کی مخالفت سے۔ تو یہ صورت حالات تھی۔ بعد میں جب دونوں کا اتحاد ہوا ہے تو مجلس شورا کے اندر فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کی وجہ سے میر صاحب گئے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، میر صاحب کے بارے میں شروع دنوں میں نواز شریف جو ہے نا اچھا ذہن نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ جب سینٹ کی سیٹ جو ہے یہ آفر کی تھی میاں نواز شریف نے میاں فضل حق صاحب کو، میاں فضل حق صاحب کا اخلاص دیکھیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ کہا جی کہ نہیں یہ نوجوان ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ ہیں، یہ الیکشن لڑیں گے، سینٹ کا ٹکٹ ان کے نام کو دے دیں۔ تو میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ آدمی اکھر مزاج ہے، اس لیے کہ ایک دو میٹنگیں ہوئی تھی تو اس میں بلکہ 1992 کے اندر جو پہلے اتحاد تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا تھا، بعض باتیں ہم نے شرطیں رکھی تھی جو نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ تھا میاں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری جماعت کا فیصلہ ہے اور آپ نے جب مجھے دی ہے تو پھر میری مرضی میں جیتوں۔ تو اس کے یعنی یہ میں آپ کو پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں، یعنی اس کا کوئی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی شہادت کے ساتھ سینٹ کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو علامہ صاحب کا خاندان ہمیشہ میر صاحب کے ساتھ رہا ہے، اب بھی ان کے بیٹے جو ہیں ابتسام صاحب ہیں، محتسم صاحب میر صاحب کے ساتھ ہی ہیں نا، تو کیا ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی میر صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں، سیالکوٹ کی ساری فیملی جو ہے میر صاحب کا احترام کرتی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو کیا احترام کی فضا یہ رہتی؟ بالکل، بلکہ اگر آج کوئی اختلاف کر رہی ہیں، کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بھی تو کل تک میر صاحب کے ساتھ ہی، بلکہ تقریریں بھی موجود ہیں۔ میں چونکہ اپنا جو ہے نا نزاع جو چلا ہوا ہے جماعت کے اندر، بعض لوگ سوشل میڈیا میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، بلکہ میر صاحب بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور شاید آپ کو بھی دوسرے لوگوں کو بھی یہ باقاعدہ کہا ہے انہوں نے کہ بالکل اس کی سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمارے گجرانوالے کے ایک ساتھی ان کے گھر جا کر میر صاحب نے یہ کہا، بالکل ایسا۔ تو ہم اس چیز کو نا پسند نہیں کرتے، اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل پھر مل کے بیٹھنا ہے، تو کوئی کھڑکی تو کھلی ہونی چاہیے نا کہ جہاں ایک دوسرے کو جھانک ہی سکیں۔ بالکل، تو میں نے صرف اس لیے باتیں کی ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کو اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو معلوم ہوں۔ بالکل۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ آج تک میر صاحب نے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے کبھی درخواست نہیں دی، وہ خود رابطہ کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں، یعنی وہی میاں نواز شریف جو میر صاحب کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا تھا، اتنا احترام کرتا ہے، باپ کی طرح احترام کرتا ہے، میاں نواز شریف کی حد تک کہہ رہا ہوں، بالکل، باقی لوگوں کے بارے میں نہیں میں بات کرتا، باقی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے ان کے، یعنی اتنا زیادہ احترام ہے۔ اور میر صاحب کے دل کے اندر علامہ صاحب کے لیے جو احترام ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب علامہ صاحب کا ذکر آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ مجلس عاملہ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں ابتسام صاحب اور ان کے حوالے سے بات ہوئی تو کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ ان کے پاس نہ آئیں، تو میر صاحب نے کہا کیوں نہ جاؤں، مجھے بار بار بھی جانا پڑا تو میں ان کے گھر جاؤں گا، اس لیے کہ یہ جماعت ان کے والد کی ہے، آئیں جماعت کو وہ سنبھالیں۔ بالکل، یہ جذبات ہیں میر صاحب کے ان کے لیے، اور علامہ صاحب کے لیے تو بہت زیادہ ہیں، تو کبھی کوئی بات تو کریں۔ خود علامہ صاحب کے دل میں میر صاحب کا جو، میں اس کا گواہ ہوں، یعنی میر صاحب بیرون ملک رہے ہیں نا، تو جب علامہ صاحب نے جماعت بنائی تھی، علامہ صاحب ناظم اعلیٰ تھے اور نائب ناظم اعلیٰ ایک ہی تھا، مولانا حبیب الرحمن یزدانی، ٹھیک، تو علامہ صاحب باہر جانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ پرچے میں نا اعلان لگا دو کہ اپنا علامہ صاحب باہر جا رہے ہیں، یعنی ناظم اعلیٰ باہر جا رہے ہیں، تو ان کی عدم موجودگی میں پروفیسر ساجد میر قائم مقام ناظم اعلیٰ ہوں گے۔ تو میں نے کہا جی نائب ناظم تو ناظم اعلیٰ تو یزدانی صاحب ہیں، تو علامہ صاحب جس طرح پیار سے ڈانٹا کرتے اس طرح ڈانٹ کے کہنے لگے تینوں نہیں پتا ساجد میر کون ہے۔ 2 بار ایسا ہوا، اور یہ میرے صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دستاویزی ثبوت موجود ہے، اس وقت کے الاسلام کے پرچے موجود ہیں۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ آخری دور سے تھوڑا عرصہ پہلے کی، شہادت سے پہلے کی، ہاں، اتنا زیادہ احترام تھا۔ اور یہ جو میر صاحب نے کتاب لکھی ہے نا عیسائیت، مطالعہ و تجزیہ، یہ علامہ صاحب کی اما پر لکھی ہے،
بہت شکریہ جی رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے غازی اسلام، مصنف کتب کثیرہ محترم رانا محمد شفیق خان پسروڑی، جو 23 مارچ 1987 کی وہ روداد ہمیں سنا رہے تھے جو سانحہ پوری جماعت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس میں ہماری جماعت کے اکابرین جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وہ ہمیں تمام معاملات سے آگاہ کر رہے تھے، اور بالخصوص جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی شہادت کو لے کے اس کیس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ہم آخر میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔